مشکل کا سلیوشن کیا ہے؟ اب ہماری قوم میں مختلف قسم کے امراض، مختلف قسم کے مشکلات ہم سب کو درپیش ہیں، لیکن مشکلات ہم کو مشکلات معلوم ہے، مشکلات کا حل کیا ہے؟ اور مشکلات کا حل پیش کون کرے؟ مشکلات کا حل مشکل کشا پیش کرے۔ اور مشکل کشا نے کیا پیش کیا؟ مشکل کشا نے اپنی کتاب پیش کی، نہج البلاغہ، اور نہج البلاغہ میں تمام مشکلات کا حل موجود ہے، اگر ہم اس طرح سے توجہ کریں جس طرح سے توجہ کرنے کا حق ہے۔ نہ ہماری توجہ قرآن کی طرف ہے، نہ ہماری توجہ نہج البلاغہ کی طرف، یہاں تک کہ عوام کی بات تو عوام ہے، خواص میں بھی نہ قرآن کا چلن ہے نہ نہج البلاغہ کا چلن ہے۔ ایک شخص 10 سال 15 سال تعلیم اپنی مکمل کر لیتا، لیکن ایک عام شخص جتنا قرآن پڑھتا ہے نہج البلاغہ پڑھتا، وہ 10-15 سال پڑھنے والا شخص اتنا قرآن اور نہج البلاغہ سے مانوس نہیں رہتا۔ بنیادی مشکل وہاں سے، بنیادی مشکل تعلیمی نظام میں، ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں، جو حوزے میں پڑھایا جا رہا ہے، کہ ہم کو اب البتہ وہ انقلاب اسلامی کے بعد یعنی 33-34 سال کے عرصے میں یہ مشکل دھیرے دھیرے برطرف ہو گئی۔ قرآن کو جو جگہ ملنی چاہیے وہ جگہ حوزے میں ہے، نہج البلاغہ کو جو جگہ ملنی چاہیے وہ جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری طرف سے توجہ کم ہے۔ اگر ہم توجہ دیں تو ہماری تمام تر مشکلات کا حل قرآن اور نہج البلاغہ۔ ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ہماری قوم کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے، تو کل ہی کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری قوم کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ شیرازہ کس کو کہتے ہیں؟ شیرازہ کہتے ہیں کتاب ہے، کتاب، یہ کتاب کے اوراق الگ الگ ہیں، اس کے پیجز الگ الگ ہیں، لیکن جب بائنڈ کر کے ان پیجز کو بائنڈ کر کے ایک پیسٹ لگایا جاتا ہے اس کے پیچھے، تاکہ یہ پیجز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں شیرازہ۔ اگر وہ شیرازہ ڈھیلا پڑ جائے، لوز ہو جائے یا اکھڑ جائے کہیں سے، تو پورے اوراق ادھر ادھر ہو جاتے، جدا ہو جاتے، یعنی پورے پیجز اکھڑ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شیرازہ۔ تو یہ قوم کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں اتحاد نہیں ہے۔ ایک دھڑا ادھر بنا ہوا ہے، دھڑوں میں دھڑے در دھڑے، کئی دھڑے بنے ہوئے ہیں، یعنی اگر اصولی دیکھیں تو اصولیوں میں کئی دھڑے بنے ہوئے ہیں، اخباری اگر دیکھیں، گرچہ اخباری نہیں ہے کوئی بھی، لیکن اگر بالفرض مان لے کہ اخباری ہے تو اخباریوں میں بھی کئی دھڑے بنے ہوئے ہیں، کئی ایک دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری قوم کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہماری قوم کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، ہماری قوم میں اتحاد نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے۔ تو پھر وہ لوگ علاج یہ پیش کرتے ہیں، یونٹی کا حل کیا ہے، یعنی اس کا حل کیا ہے، یونٹی کس طرح سے پیدا ہو؟ تو وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے علماء اپنے درمیان اتحاد پیدا کریں۔ علماء اگر متحد ہو جائیں گے تو عوام کو متحد کر سکیں گے، عوام اگر متحد ہو جائے گی تو پھر ہم دوسری قوموں کے ساتھ اتحاد کر سکیں گے۔ یعنی جب بھی یہ کہا جاتا ہے شیعہ سنی اتحاد، شیعہ سنی مل جل کے رہو، شیعہ سنی اتحاد رکھو، تو یہ بولتے ہیں ہماری قوم کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، ہم اندر سے انٹرنلی ایک دوسرے سے ڈیوائیڈڈ ہیں، جدا جدا ہیں، پہلے ان کو صحیح کرو۔ یعنی جب بھی شیعہ سنی اتحاد کی بات آتی، البتہ لوگوں کا یہ کہنا بجا بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پروسیس رک جائے شیعہ سنی اتحاد والا، جب تک کہ ہم متحد، یعنی علماء متحد ہوں، علماء متحد ہو کر پھر قوم کو متحد کریں، قوم کو متحد کرنے کے بعد پھر شیعہ سنی اتحاد کی بات کی جائے، کافی دیر ہو جائے گی۔ اچھا علماء میں اتحاد کیوں نہیں ہے؟ اچھا شیعہ سنی اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ شیعہ سنی اختلاف کی بنیاد، شیعہ سنی اختلاف قابل حل ہے۔ شیعہ سنی دیکھیے، ایک عالم دین نے ایک کتاب لکھی، کتاب میں یہ لکھا کہ شیعہ اور سنی دونوں کے پاس، یعنی دونوں کے پاس جو چیزیں موجود ہیں 90% چیزیں کامن ہیں، دونوں کے پاس 90% چیزیں شیعہ سنی کے پاس کامن ہیں، 10% میں اختلاف ہے، اور اگر وہ 10% کو پیچھے ڈال دیا جائے
90% کو سامنے رکھا جائے تو پھر اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ شیعہ سنی اختلاف کی بنیاد موجود ہے۔ ہمارا جو اہل سنت سے اختلاف ہے وہ فکری اختلاف ہے، عقائد کے معاملے میں اختلاف ہے، بعض فروعی اختلاف ہے، مثلا نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، روزہ کھولنے کا طریقہ، بعض جزئی چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلاف ہے، اور اگر بیٹھ کر بات کی جائے آپس میں تو قابل حل ہے، یعنی سولوشن ہے اس کا۔ شیعہ علماء کے درمیان جو اختلاف ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی ٹھوس فکری علمی بنیاد ہے اس کی؟ نہیں، کوئی ٹھوس علمی فکری بنیاد نہیں ہے جس کی بنیاد پر شیعہ علماء آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ پھر کیا مشکل ہے؟ یہی مشکل ہے جس کی طرف امیر المومنین اشارہ فرما رہے ہیں، جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، وہ یہ کہ شیعہ علماء میں اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ اخلاقی کمزوریاں ہیں، وہ اخلاقی کمزوریاں ہمارے اندر موجود اخلاقی کمزوریاں۔ اگر وہ اخلاقی کمزوریاں دور ہو جائیں تو پھر اتحاد ہونے میں کوئی دیر نہیں لگنے والی ہے۔ اور وہ اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری جس کی طرف امیر المومنین نے نشاندہی کی ہے نہج البلاغہ میں، وہ ہے آرزوؤں کا لمبا ہونا۔ قوم کا ہر فرد یہ سوچا ہوا ہے کہ اس کو کبھی مرنا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ جینا ہے۔ جب شخص یہ سوچ لے، یعنی جب شخص کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ اس کو مرنا نہیں ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے اس کی آرزویں کتنی لمبی لمبی ہوں گی۔ اور لمبی آرزویں کبھی بھی لمبی آرزویں انسان کے اندر کئی اخلاقی بیماریاں پیدا کر دیتی۔ ان میں سب سے بڑی بیماری حب دنیا، دنیا کے پیچھے بھاگنا۔ حب دنیا جب آ جاتی انسان کے اندر تو پھر انسان کربلا میں آ جاتا، نواز رسول کے مقابلے میں بھی آ جاتا، قتل بھی کر دیتا اور اس کو افسوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ حب دنیا آ گئی اندر، دنیا کی لالچ، حکومت رائے کی لالچ آ گئی۔ تو ہماری جو مشکل بنیادی ہے وہ یہ ہے جس کی طرف امیر المومنین نشاندہی کر رہے ہیں، یعنی مشکل کشا مشکل کا حل بھی پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کے اگر اخلاقی کمزوریاں دور ہو جائیں، اخلاقی کمزوریوں کو دور کر لیں تو اتحاد ہونے میں وقت نہیں لگے گا، اتحاد ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اتحاد ہو جائے گا قوم میں۔ لیکن چونکہ ہم اپنی، اور وہ اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک ہے لمبی آرزو۔ حضرت فرما رہے ہیں جو شخص اپنی لمبی آرزوؤں کی راہ پر چل پڑا ہے وہ موت کی ٹھوکر سے سنبھلے گا۔ موت کی ٹھوکر جب اس کو لگے گی، موت جب اس کو آئے گی تو اس وقت موت کی ٹھوکر لگ کر ہلاک ہو جائے گا۔ جو لمبی آرزوؤں کے راستے پر چل پڑا ہے جو شخص، وہ سنبھلے گا کب؟ وہ یعنی سنبھلے گا نہیں، وہ موت آئے گی ہلاک ہو جائے گا۔ تو لمبی آرزویں جو ہم کرتے ہیں کہ ہم کو لمبا جینا ہے اور ہماری لمبی لمبی آرزویں ہیں، یہ لمبی آرزوؤں کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی زندگی کو منظم اور پری پلان طریقے سے گزارے، یہ ایک اور چیز ہے۔ لمبی آرزویں ایک اور چیز ہے۔ لمبی آرزویں کرنا یعنی حب دنیا کے ساتھ بڑی بڑی آرزویں، یعنی وہ باتیں شاید جن تک کبھی انسان پہنچ نہ سکے، یعنی وہ موت کو بھلا بیٹھے، موت کو بھلا بیٹھ کر یہ سوچے کہ مثلا مجھے 1000 سال زندگی کرنا ہے تو 1000 سال کے اعتبار سے مال جمع کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی، مال کو جمع کر رہا ہے کیونکہ 1000 سال جینا ہے۔ اور قوم کی، یعنی قوم میں ایک بنیادی چیز، حتیٰ آج سے 10-15 سال پہلے تک بھی قوم میں جب بھی کوئی زیارت کی یا چہلم کی مجلس ہوتی تو وہ خطیب جو ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا موت کا خوف دلاتا تھا لوگوں کو کہ بھائی آپ کو مرنا ہے، آپ ہمیشہ کے لیے جینے کے لیے نہیں آئے ہیں زندگی میں، آپ کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، جو کچھ ہے یہاں پہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن یہ گزشتہ 15 سال میں وہ عنصر ختم ہو گیا ہے، یعنی زیارت اور چہلم کی مجلس میں بھی ہم جمع ہیں لیکن وہاں پر ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں کہا، موت کا خوف نہیں دلایا جا رہا لوگوں کو کہ بھائی آپ کو مرنا ہے، آپ چاہے جتنی زندگی گزار لیں، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، مرنا ہے آپ کو۔ موت کا خوف عمومی طور پر قوم سے رخصت ہو گیا،
یعنی قوم کو یہ باور کروا دیا گیا ہے یا باور کر لی ہے قوم اپنے تئیں کہ ہم کو مرنا